قرآن نے حکم دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مسلمانوں، اے بنی آدم، تم جب بھی مسجدوں میں آؤ تو اچھی زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے آؤ۔ لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جہاں ہمیں عبادات کا طریقہ، عبادات کا ثواب اور عبادات پر اجر دیتا ہے۔ وہیں پر اسلام مسلمانوں کو معاملات میں بھی، چاہے وہ معاملات اس کے کپڑے پہننے کے کیوں نہ ہوں، اس پر بھی اس کو اجر کا ایک عظیم خزانہ عطا فرماتا ہے کہ جو صرف کپڑا پہننے کی جو حدود و قیود ہے اس کی پابندی کر لے۔ لباس جو قرآن عظیم الشان سورہ اعراف کی میں نے 31 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے لباس کے بارے میں اور لباس بھی کیسا ہو اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور اس سے پیچھے ہی جو اس سورہ اعراف کا یہ تیسرا رکوع ہے، اس میں جو اللہ رب العالمین نے اس رکوع کا آغاز ہی کیا وہ آدم علیہ السلام سے کیا، اور اس میں بھی لباس کا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا، اور لباس بھی کیسا؟ لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ جو تمہاری شرمگاہ کو بھی ڈھانکتا ہے، تمہارے جسم کو بھی چھپاتا ہے، اور تمہاری خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لباس تو وہ ہوا نا کہ جو انسان کی جسم کو بھی ڈھانپے اور انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے، لیکن مقصد اس سے صرف یہ ہو کہ میں اپنے جسم کو چھپا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنا سکوں۔ اس لیے نماز کی شرائط میں سے ستر عورت، جسم کا چھپانا، اور اس حصے کا جس کا چھپانا فرض ہے یہ لازم قرار دیا گیا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں پر کسی چیز کو فرض نہیں کیا کہ بھائی خاص یہی لباس پہنو۔ یہاں تک کہ دیکھو نا، حضور علیہ السلام کو سفید لباس سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو امت کے لیے فرض قرار نہیں دیا۔ امامہ شریف پسند ہے لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ وجہ یہ صرف ایک کنڈیشن بتا دی کہ اس سرے سے لے کر اس تک، اس سے باہر تمہارا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی واحل لاناثهم۔ حضور علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے یہ، اور دوسری حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، دو روایتیں اکٹھی بیان کر رہا ہوں، وقت تھوڑا اس لیے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سونا ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے ریشم جو کپڑا ہے اس کو پکڑا، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، مردوں پر حرام ہیں، اور فرمایا وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ، اور یہ حلال ہے میری امت کی عورتوں کے لیے۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت پر کے مردوں پر اللہ رب العالمین ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ مردوں کو، عورتوں کو تو دنیا میں مل چکی ہے، لیکن یہ ریشم اور سونا، یہ دونوں چیزیں امت کے مردوں کو فرمایا یہ ملے گی، تو کہاں پر؟ جنت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے ریشم کا پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک قاعدہ کلیہ بتا دیے کہ لباس چاہے جو بھی ہو، حضور سے بہت سارے لباس منقول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سبز رنگ کا لباس بھی پہنا ہے، حضور نے ہلکا جس کو ہم کہتے ہیں آف وائٹ، تھوڑا سا مٹیالہ رنگ، پیلا رنگ، زعفرانی رنگ جس کو کہتے ہیں، حضور سے وہ بھی ثابت ہے۔
نبی علیہ السلام جو پسند جس کو کیا اور پہنا بھی ہے سفید لباس. نبی علیہ السلام سے سیاہ رنگ کی چادر بھی منقول ہے. حضور علیہ السلام سے یمنی چادر بھی منقول ہے جس میں دھاری دار سرخ رنگ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے رنگ منقول ہیں، لیکن پسند کون سا ہے جس کو حضور نے عملاً کیا بھی. یعنی یہ سفید رنگ ایک سنت ایک فعلی بھی ہے اور قولی بھی ہے. یعنی قولی مطلب زبان سے کہی. بہت سارے کام ایسے ہیں نبی علیہ السلام نے خود تو نہیں کیے لیکن امت کو کہا اس کا کرنے کا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں نبی علیہ السلام نے خود کیے لیکن امت کو اس کا اجازت نہیں دی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھی، لیکن حضور نے امت کو اس کی اجازت نہیں، چونکہ حضور کا خاصہ تھا. بعض چیزیں ایسی حضور نے 6 ماہ کی بکری ہے صحابی کو اجازت دے دی اس کو ذبح کرنے کی، لیکن امت کو عام امتی کو اور عام امت کے مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کا فتویٰ دے دے 6 ماہ کی بکری کر لو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو صبح کی نماز کا وقت، اس کے بعد حضرت انس آ گئے تو گرمی کا موسم تھا، سحری کا وقت تو گزر چکا تھا، تو انس ابن مالک ہونٹ خشک ہیں تو فرمایا بھائی انس آج تم نظر نہیں آئے سحری کے بعد. عرض کہ حضور میں ابھی اٹھا ہوں، میری آنکھ ابھی کھلی ہے. فرمایا ابھی جا کے سحری کر لو. سورج سر پہ ہے، اشراق کے بعد کا ٹائم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جا کے ابھی سحری کرو. عرض کہ حضور میں ابھی کر لوں تو افطار کب کروں گا؟ فرمایا افطار ہمارے ساتھ کر لینا. اب امت کو اجازت نہیں ہے کسی کو کہ کوئی اجازت دے دے، چونکہ نبی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. نبی صاحب شریعت ہے، وہ جس کے لیے چاہے احکام بدل دے، وہ تو صاحب اختیار ہے نا. اللہ نے ان کے اختیارات عطا کیے ہیں، جس کے لیے چاہے جو حکم صادر فرما دیں. تو وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام سے بہت سارے لباس منقول ہے. حضور نے تابند بھی پہنی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تابند تو پہنی، لیکن یہ جو ہے پاجامہ، کھلا پاجامہ، یہ آج کل تو لوگ وہ نہیں بڑے تنگ تنگ پاجامے بنواتے، کھلا پاجامہ جس میں وہ تابند کی طرح لگتا ہے دکھنے میں، تو اس طرح کا پاجامہ بنوا کر، کھلا پاجامہ جس میں ایزی ہو کہ بندہ نماز پڑھ سکے، تو اس طرح کا پاجامہ حضور نے پسند فرمایا لیکن استعمال نہیں کیا. لیکن فرمایا یہ ستر اور پردہ ضرور کرتا ہے، کیونکہ ایک عورت آ رہی تھی اور اس کا تابند اتر گیا، اور ایک دم حضور نے نزلیں جھکا لی. تو بتایا صحابی نے یا رسول اللہ اس نے تابند پہنا ہوا ہے، اس کا جو اگر نیچے تابند کے نیچے اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے، تابند جو ہے نا اس کا چاہے اتر گیا ہے. تو حضور نے دعا دی تابند بنانے والوں کو کہ شکر ہے کہ کسی نے اس کے لیے تابند بنا کے دیا کہ اس کا ستر کسی پر ظاہر نہیں ہوا. تو لباس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی فرمائی ہے وہ بہت ساری لباس منقول ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے سبز رنگ بھی پہنا ہے اور بلیک کلر بھی استعمال کیا ہے. یہ تھوڑا سا آف وائٹ جس کو میں نے بولا زعفرانی رنگ، یہ بھی استعمال کیا ہے. امام شریف 5 طرح کے رنگ کے امام حضور سے منقول ہے. اچھا یہ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی کس رنگ کا امامہ پہن لینا. جن لوگوں نے امامہ نہیں پہننا ہوتا نا وہ کہتے ہیں اے وکھرے وکھرے فرقے بنائے نے، اور بھائی یہ فرقوں کی نشانی نہیں ہے امامہ شریف. امامہ کوئی رنگ کا بھی کوئی پہن لے، کوئی پابندی نہیں. امامہ سنت ہے، یہ یاد رکھیے. امامہ پہننا کیا ہے؟ سنت ہے. چاہے کس رنگ کا، حضور نے تخصیص نہیں کیا ہے، صرف یہی رنگ پہننا ہے. اپنے ذہنوں کو ذرا وسیع کریں ہم. اب دعوت اسلامی کے ہمارے کئی بھائی سبز پہنتے تو پہنتے رہے، اچھی بات ہے یار، چل یار سبز تو پہن رہے نا، تو سبز نہیں پہنتا وہ سبز تو پہن رہا نا، اس پر تو اعتراض نہ کر. کوئی سفید پہنتا ہے تو چلو یار ایک رنگ کا باندھ رہا، باندھ تو رہے نا. اپنے ذہنوں کو ذرا وسیع کریں. ہم نے اگر ایک رنگ کسی کو پسند ہے تو حضور نے بھی کسی کے ایک رنگ کے پسندیدگی پر پابندی نہیں لگائی، تو اور میں کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے. تو یہ یاد رکھیے 5 رنگ نبی علیہ السلام سے منقول ہے. وہ میں نے حدیث شریف یہاں پر نشان لگایا تھا. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سلیمان بن عبداللہ. سلیمان بن ابی عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت المہاجرین الاولین یعتمون بعمائم کرابیسا سود و بید و حمر و خضر و صفر. فرمایا میں نے نبی پاک کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے، اولین مہاجرین،
اور اسلام میں سب سے اعلیٰ مقام صحابہ میں اگر کسی کا ہے وہ اولین مہاجرین کا ہے۔ یہ کتنے تھے ان کی تعداد؟ 70 تعداد تھی ان کی، جو اولین مہاجرین، بعد میں بھی ہجرت کر کے آتے رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول ہجرت کی ہے ان کی تعداد 70 تھی۔ فرمایا میں نے حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ یہ فرماتے ہیں میں بعد میں مسلمان ہوا، اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے 5 رنگ کے امامے پہنے۔ فرمایا یا تمون بعمائم کرابسہ سود، فرمایا انہوں نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا، وبید انہوں نے سفید رنگ کا امامہ پہنا، وحمر انہوں نے سرخ رنگ کا امامہ پہنا۔ ابھی ہمارے کئی سنی تحریک والے سرخ رنگ کا بھی امامہ استعمال کرتے ہیں، یا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وہ سرخ رنگ کا امامہ پہنتے ہیں، سنت سے ثابت ہے یہ۔ وحبر وخضر اور سبز رنگ کا بھی امامہ پہنا صحابہ نے۔ اس کا مطلب سبز رنگ کا بھی امامہ حضور کے زمانے میں پہنا جاتا تھا حضور نے۔ اور یہ یاد رکھیے امامہ جو ہے یہ لباس کی سنت ہے، یہ اس لیے میں امامے کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ ابھی کرتے پر اور قمیض پر بھی آؤں گا، میں جبے پر بھی آؤں گا کہ حضور نے جبہ کس کس رنگ کا، کس طرح کا جبہ پہنا، ٹوپی حضور نے کون کون سی استعمال کی ہے، یہ ساری لباس کی سنتیں ہیں۔ تو کوشش کریں زندگی میں، جہاں ہم کہتے ہیں مسواک بھی سنت ہے، اچھا کئی لوگوں کو کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اور میٹھا کھانا بھی سنت ہے، حضور کو بڑا پسند ہے، واقعی پسند تھا، ٹھیک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضور میٹھا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر حضور علیہ السلام لباس میں بھی کس چیز کو پسند کرتے تھے یہ بھی یاد رکھیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے رنگ کا امامہ پہنا گیا؟ 5۔ اور آخری جو رنگ بیان کیا وہ صفرون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ میں وہ صحابی جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے زعفرانی رنگ، پیلے رنگ کا بھی امامہ پہنا ہوا تھا سر پہ۔ اس کا مطلب یہ 5 رنگ امامے کے لیے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت ہے اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ثابت ہے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ سے بھی ایک منقول روایت جو اسی کتاب میں میرے پاس موجود ہے روایت، کہ آپ نے پیلے رنگ کا کپڑا، پیلا زرد آف وائٹ، جس کو آف وائٹ رنگ کا کپڑا، آف وائٹ رنگ کی پگڑی اور اسی طرح رنگ کا تیبند بھی پہنا تھا۔ تو اللہ نے اگر آپ کو اچھا کپڑا دیا نا تو اس کو استعمال کریں، کیونکہ قرآن نے حکم دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مسلمانوں، اے بنی آدم، تم جب بھی مسجدوں میں آؤ تو اچھی زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے آقا علیہ السلام کے سامنے، اور اس کی جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ وہ سیدھا کپڑے، میلے کپڑے، اور بڑی عجیب سی حالت تھی اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کیا تیرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو بڑا بکری، بڑے ریوڑ اور بڑے جناب مال ہے، بڑے گھوڑے ہیں میرے پاس۔ حضور نے فرمایا جب تیرے پاس رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی حالت ایسی بنی ہوتی ہے کہ جیسے منگتے ہوتے ہیں۔ جب رب نے دیا ہے تو آپ کے ٹیچی کیس میں سجانے کے لیے رب نے نہیں دیا، اس کو استعمال کرو۔ کئی لوگوں کو جمع کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں مرنے کے لیے رکھیں، تو بھائی اللہ نے جو دیا ہے تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو حضور نے اس کو فرمایا کہ جو تمہیں رب نے دیا ہوا ہے نا اس کو استعمال کرو، کیونکہ رب اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ رب جو اس کو نعمت دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم پر جب اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو جب رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کا اظہار کرو، جو قرآن نے بھی سورۃ الضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا، تو چرچا یہ بھی ہے اظہار نعمت، تحدیث نعمت، یہ بھی ہے کہ انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس کا اظہار اس پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے چھپا کے، کئی لوگوں کو چھپانے کی بڑی عادت، اور دنیا سے چھپاتے چلے جاتے ہیں۔ چھپائے نا، اللہ نے دیے تو اس کا اظہار، ہاں اس میں ریاکاری نہ ہو، شوخی نہ ہو،
اس میں دکھلاوا نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جناب مجھ سے دیکھ کر لوگ جلیں یا مجھے دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی اس چیز کی تمنا پیدا ہو. اس نیت سے نہ ہو. اس نیت سے ہو تاکہ میری جو نعمت ہے اس کا شکرانہ ادا ہو سکے, میں اس کو استعمال کر کے اس کو پوری طرح اللہ کا شکر ادا کر سکوں. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی چیز, کوئی لباس استعمال فرماتے تھے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے. اور وہ دعا کیا تھی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے, یا اللہ, اللہم الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. حضور علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے, یا اللہ, سب سے پہلا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا. سب سے پہلے تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے یہ لباس عطا کیا. وَأَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ, اور فرمایا اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ, یا اللہ, میں اس لباس پر تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور اس کے بنانے والے کے لیے خیر طلب کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تو نے مجھے, میرے جسم کو ڈھانپا اور مجھے زینت اختیار کی, زینت عطا فرمائی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ, اور یا اللہ, میں اس لباس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. شر کیا ہے؟ کہ لباس پہن کے چوڑے ہو کر ٹرنا, چودھری بن کے اپنے آپ دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لباس پہنا ہے. ایسا لباس بھی مکروہ لکھا ہے علماء نے اور صوفیہ نے کہ جس سے تم اپنے آپ کو دوسروں میں ممتاز بنا لو. نہیں, اپنے زمانے میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پرلے درجے کے جناب کمتر لگیں, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دوسروں سے جدا گانا لگیں. دوسرے جتنے لیول کا لباس خریدتے ہیں, پہنتے ہیں, اسی طریقے کا لباس آپ بھی پہنو, اور اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے. اس کا نام تھا احواس ام فرقد. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے. ربی بن زیاد تھا اس کا نام. اور اس کی جب عیادت کے لیے گئے, حضرت علی کو اس نے ایک شکایت لگا دی اپنے بھائی کی, اور بھائی کی شکایت لگائی. تو بھائی کی شکایت یہ تھی کہ جو بھائی ہے میرا, اس کا نام عاصم تھا. حضرت علی سے کہا, یہ جو میرا بھائی ہے نا, یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے رکھتا ہے, اور یہ اس کی حالت ہمیشہ غیر رہتی ہے, بیوی بھی اس کی تنگ ہے, اس سے اس کے بچے بھی تنگ ہے, ایسے ملنگ بن کے پھرتا رہتا ہے, تو آپ اس کو کچھ سمجھائیں. حضرت علی کا لباس اس وقت بڑا شاہانہ تھا, حضرت علی نے پہنا ہوا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فقیری اس چیز کا نام ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن لو. وہ بات ٹھیک ہے, کئی لوگ حضرت عمر کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ 17 پیون لگے تھے. وہ اس صورت میں تھے جب حضرت عمر کے پاس پہننے کا لباس نہیں تھا. یہ یاد رکھیے ذہن میں. ہم ایک جہت سمجھتے ہیں, کوئی بھی روایت پڑھ لیتے ہیں, ایک روایت پکڑ کے کہتے ہیں شاید بس یہی حق سچ ہے, بس یہی حرف آخر ہے. نہ, جب بھی کسی چیز کا مطالعہ کریں آپ یا کسی روایت کو پڑھیں تو اس کو بلا تعصب ہو کر پڑھیں, اس کی ساری جہتیں سمجھیں کہ آیا کہ یہ حرف آخر ہے کہ نہیں, علماء امت کی اس پر کیا رائے ہے. تو حضرت علی سے بھی اس نے یہی کہا. عاصم نے, ربی بن زیاد کا بھائی تھا, اس نے حضرت علی بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت لگا دی کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے, بیوی بھی تنگ آئی ہے, گھر میں رہتا نہیں ہے, بیوی بچے کسی اور سے مانگتے ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو کہا کہ جو تو کہتا ہے کہ عمر اور سابقہ جو امت کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے لباس بڑے سادے ہوتے تھے, پھٹے ہوئے ہوتے تھے, تو یہ یاد رکھو وہ تب تک تھے جب تک اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے اندر فراخی نہیں آئی تھی. کہا ایک وقت وہ تھا جب بلال کے لیے پہننے کو بلال کے پاس قمیض بھی نہ تھی, لیکن ایک وقت وہ آیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کتان کے کپڑے کا امامہ تھا. کتان وہ کپڑا تھا شاہ کسر اور شاہ کسرا جس کا جبہ پہنا کرتے تھے, اس وقت کی سپر پاور جس کا جبہ بنا کر پہنتے تھے. حالانکہ جبے میں اتنا کپڑا نہیں لگتا, امامے میں کپڑا زیادہ لگتا ہے, اور صحابہ کے امامے بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے. تو امامے وہ 7-7, 8-8, 11-11 فٹ کے گز کے, جو شرعی گز ہے اتنا, اس کے وہ امامے بناتے تھے. اور یہ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں شاید جس نے پھٹا لباس پہنا وہ بہت بڑا ملنگ ہے.
تو یہ یاد رکھیے اگر رب نے دیا ہو اس کے باوجود بھی وہ بندہ تونگری اختیار نہ کرے تو وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا ام فرقد۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور صوفیاء کے امام گزرے ہیں، سلسلہ چشتیہ کے پیشوا ہیں، سلسلہ چشتیہ کے خواجہ معین الدین چشتی، یہ سب بزرگان دین انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 8ویں 7ویں 8ویں یہ نسبت میں جا کے آپ کا سلسلہ داتا صاحب کا حسن بصری سے جا کے ملتا ہے۔ یہ داتا صاحب جا کے کبھی داتا صاحب کا شجرہ طریقت آپ پڑھیں، دیوار پہ داتا صاحب کے پاؤں والی سائڈ پہ یہ شجرہ طریقت لکھا ہوا ہے، حضرت علی کے یہ شاگرد ہیں حسن بصری، یہ حساب لگائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی مہنگی آپ نے پوشاک چادر پہنی ہوئی جسم پر، بہت مہنگی تھی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا ام فرقد نام تھا اس کا، کہنے لگا امام حسن بصری سے کہ حضور یہ کیا ہے، اتنی مہنگا لباس، یہ تو دنیا دار جو تاجر ہیں اتنا مہنگی چادر تو وہ بھی نہیں پہنتے، اور آپ نے اتنی مہنگی چادر پہنی ہوئی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر انہوں نے 2-3 مثالیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، تم اگر مجھ پر اعتراض کرتے ہو تو گویا کہ پیچھے سب پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، ان کا لباس تھا، فرمایا وہ 1 دینار کا لباس پہنتے تھے، اور اس زمانے میں 1 دینار بہت اتنا زیادہ تھا کہ 3 درہم کا 2 درہم کا لوگ لباس پہنتے تھے، اور 12 درہم ہوتے تھے پھر 1 دینار بنتا ہے۔ یعنی امیر بندہ جتنے پیسوں میں اپنے 4 سوٹ بناتا تھا، امام احمد بن حنبل کا ایک لباس امیر بندے کے 4 سوٹوں کے برابر بنتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اسپیشل کپڑا منگاتے تھے عدن سے، عدن ایک عرب کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے بہترین نفیس کپڑا اپنے لیے پہننے لیے منگاتے تھے۔ فرمایا میں نے حدیث رسول پڑھانی ہے تو رسول اللہ کی حدیث عام کپڑے میں نہیں، اسپیشل کپڑے پہن کے پڑھائی جائے گی۔ تو فرمایا سب لوگ پہنتے تھے، فرمایا میں نے جو پوشاک پہنی ہے میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پہنی، میں نے اس لیے پہنی ہے کہ قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجدوں میں آؤ تو زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے آؤ۔ تو اس لیے رب نے اگر دیا ہے تو حضور علیہ السلام سے مختلف ٹوپیاں بھی منقول ہے کہ حضور نے کون کون سی سر پہ ٹوپی زیب تن فرمائی۔ باریک رنگ کی جالی دار ٹوپی بھی حضور نے پہنی سر پہ، نبی علیہ السلام نے رومی ٹوپی بھی پہنی سر پہ، مصر کی، یہ آپ دیکھتے ہیں مصریوں کی ٹوپیاں لال لال کلر کی، اس زمانے میں بہرحال جو رواج ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب تو موجودہ تو یہی ہے ہمارے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سر پر ٹوپی کے اوپر حضور امامہ بھی پہنتے تھے، اور امامے کے نیچے بھی حضور نے ٹوپی پہنی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بعض دفعہ اگر کئی لوگوں کی ٹنڈ ہو نا، سر پہ بال نہ ہو، تو نیچے ایک ٹوپی پہن کے اور اوپر امامہ شریف پہن لیا کریں، یہ بھی حضور کی سنت مبارک ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لے کے جا رہے، باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک برتن میں پانی موجود تھا، اس زمانے میں آئینہ تو ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتا تھا، بڑا نایاب تھا نا، لیکن حضور کی سادگی دیکھیے، آقا علیہ السلام کے سادگی کا انداز، کہ وہ اس میں پانی پڑا ہوا تھا برتن میں، اور برتن میں آپ کو پتہ ہے جس طرح شیشے میں ہم سامنے دیکھ لیتے ہیں، پانی میں بھی اپنا آئینہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اس میں پانی ٹھہرا ہوا تھا، حضور نے اپنا چہرہ مبارک اس میں دیکھا، اور دیکھ کر داڑھی کو سیٹ کیا، امامے کو سیٹ کیا، اپنے کپڑوں کو سیٹ کیا، اور پھر حضور جانے لگے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہم تو یہ تو سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ یہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خوبصورتی اختیار کرے اللہ کے لیے، تاکہ اس کے دوست بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں، اتنے بھی نہ سنوارے کہ جو مطلب شوخی میں آ جائے، لیکن اعتدال کے رستے میں جتنا ہو سکے بہتر رکھیں۔ اپنی داڑھی کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے بال، کوئی جناب عجیب و غریب بالوں کی حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ
ان کی داڑھی جب فتح مکہ ہوا نا وہ تب ایمان لے کر آئے. ان کی داڑھی جو تھی سفید تھی اور چپٹی چپٹی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی بندہ جس نے داڑھی رکھی ہے اگر داڑھی میں 2 دن کنگھا نہ کرے نا تو عجیب سی حالت داڑھی کی ہو جاتی ہے. تو ابو قحافہ جو تھے ان کی داڑھی جو ہے بالکل مٹی گٹا چپٹا ہوا, بری حالت. تو حضور نے فرمایا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے اپنی داڑھی کو یہ رنگ لے, اس کے پاس کنگھا نہیں ہے کہ جس سے اپنی داڑھی کو سنوار لے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایک نے کنگھا دیا, ایک نے مہندی دی. انہوں نے داڑھی پر اپنی مہندی لگائی اور ایک کنگھا کیا اور داڑھی کو بہترین طریقے سے سنوارا. فرمایا اللہ جس کو سر کے بال اور داڑھی کے بال دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا احترام کرے. داڑھی دیا ہے تو اس کو کنگھا کر کے رکھیں, سر کے بال ہیں تو اس کو سنوار کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بالوں کو, اپنے لباس کو, اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے تھے. تو مقصد اس کا یہی ہے کہ جو قرآن میں آیا, کیونکہ مسلمان نے 5 دفعہ دن میں مسجد میں تو آنا ہے نا, تو 5 دفعہ جب آنا ہے تو اس پر عمل, پہلے اپنے آپ کو سنوارے گا تو اس آیت پر عمل ہوگا. خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو اپنے آپ کو سنوار کر آؤ, عجیب سے کپڑوں میں نہ ہو. ایک صحابی کہیں مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے, ملک شام کے وہ صحابی تھے. تو ایک باہر سے شخص آیا تابعی ملنے کے لیے ان کو. امام ابن جوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ لکھا ہے. وہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے عجیب سے نا کپڑے پہنے ہوئے, ذرا تھوڑے سے کپڑے بوسیدہ تھے. تو ان سے کہا بھائی یہ جو کپڑے ہیں اگر یہ تجھے کوئی کہیں دعوت کے کھانے پر بلائے تو پہن کے جائے گا؟ صحابی نے اس سے کہا, تو کہا یار میں تو نہیں جاؤں گا. کہا اللہ کے گھر میں تو آ گیا. کئی لوگ ہیں نا صبح کا وقت ہوتا ہے, آپ لوگ مسجدوں میں دیکھا کریں, شلوار پہنی ہے اوپر جناب شرٹ سی پہنی, آ گئے اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو گئے. اور بھائی اپنے آپ کو سیٹ کر کے آؤ. عجیب حالت ہوتی ہے, عجیب کپڑے ہوتے ہیں. ہم اس لیے نہیں یہ مسئلہ بتاتے کہ لوگ کہتے ہیں یار پھر لوگ کی نماز نہیں پڑھ دے. اور بھائی نماز تو پڑھنی ہے لیکن اپنے آپ کو کچھ سیٹ کر کے پڑھو. تو صحابی نے فرمایا یہ رب کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کے سامنے اس کے دیے ہوئے کپڑے اس کے سامنے پہنے جائیں. اس کے سامنے کھڑے ہو تو اس کے سامنے وہ پہن کر اسی زینت اور اسی خوبصورتی کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے, رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو سیٹ رکھ کے, اپنے آپ کو درست کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. انشاءاللہ جب آپ اپنے آپ کو درست رکھ کے اپنی پاکی طہارت سیٹ کر کے کھڑے ہوں گے نا تو انشاءاللہ پھر نماز کا لطف بھی آئے گا اور پوری حضوری قلبی بھی حاصل ہوگی. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو نماز میں وساوس اور حضوری قلبی کیوں نصیب نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے, یا کپڑے سیٹ نہیں ہوتے, یا اس کو طہارت کا پتہ نہیں ہوتا, یعنی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حضوری قلبی نہیں ہوتی. تو حضوری قلب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے ظاہر کو سیٹ کیا جائے. جب ظاہر سیٹ ہوگا اللہ تعالیٰ باطن بھی درست کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.